علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے انڈونیشیا کے صدر کے نام مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے طالبان کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات میں افغانستان کی سیکیورٹی اور وہاں کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا اور اس نے کہا ہے کہ اب تک حاصل ہونے والے سیاسی فائدوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور طالبان نے ملک کے تمام ملازمین کی عام معافی کا اعلان کر دیا ہے اور پینٹاگون کا کہنا ہے کہ واشنگٹن افغانستان سے اپنے انخلا کا پابند ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر کے نام یوم آزادی کی مبارکباد کا برقی پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں طالبان کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں افغانستان میں سیکیورٹی اور سیاسی حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ سول باشندوں کا تحفظ ضروری ہے، قومی مصالحت کے لیے ضروری کوششوں میں اضافہ کیا جائے، جامع سیاسی تصفیہ کے لیے کام کیا جائے، اقتدار کی پرامن منتقلی ہو اور افغان عوام کی حاصل کردہ کامیابیوں اور اچیومنٹس کی حفاظت کی جائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس سے قبل کہا تھا کہ افغانستان میں حالات کی تبدیلی کی تیز رفتاری پر بین الاقوامی تشویش ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دوحہ میں ہونے والے اجلاسوں اور یہاں ہونے والی ملاقاتوں کے سیاسی فائدوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ دریں اثنا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے الجزائر کے وزیر خارجہ جناب رمضان المعامرہ، ترکی کے وزیر خارجہ جناب مولود شاویش اوگلو، برطانیہ کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب ڈومینیک رائب، جمہوریہ انڈونیشیا کی وزیر امور خارجہ محترمہ ریٹو لسٹاری پریانساری مارسوڈی اور جمہوریہ کوریا کے وزیر خارجہ جناب چونگ ای یونگ کے ساتھ ٹیلی فون پر افغانستان میں سیکیورٹی اور سیاسی تازہ ترین حالات اور صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ افغانستان کی پوری سرزمین پر فوری، پائیدار اور جامع فائر بندی اور امن و سلامتی و استحکام پر مشتمل افغان عوام کی امنگوں کی تکمیل کے لیے قطر کی جانب سے کی جانے والی کوششیں بین الاقوامی اپیلوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں معلومات یہ ہیں کہ افغان دارالحکومت کابل اور صدارتی محل میں طالبان کے داخل ہو جانے کے 2 روز بعد طالبان تحریک نے اب ملک کے تمام ملازمین کی عام معافی کا اعلان کر دیا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ کام پر واپس آ جائیں۔ یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ ان سوالوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے کہ اس تحریک کی قیادت کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ان کے نام ابھی تک بہتوں کے لیے مبہم کیوں ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے اس تحریک کے اندر کیا کردار ادا کیے ہیں؟
طالبان تحریک کے سپریم کمانڈر کا نام ہے ملا ہبت اللہ اخنزادہ۔ انہوں نے اپنے پیش رو اختر محمد منصور کے قتل کے بعد، جنہیں پاکستان میں امریکہ کے ایک ڈرون طیارے کے حملے میں قتل کر دیا گیا تھا، تو ان کے قتل کے چند روز بعد سن 2016 میں انہوں نے طالبان کی قیادت سنبھالی تھی۔ پھر ملا عبدالغنی برادر ہیں، جو طالبان تحریک کے فوجی کمانڈر اور اس کے سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں۔ وہ ملا عمر کے ساتھ مل کر اس تحریک کی بنیاد رکھنے والے چند لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ملا عمر سن 2013 میں وفات پا گئے تھے، لیکن ان کی وفات کا انکشاف 2 سال بعد کیا گیا تھا۔ پھر سراج الدین حقانی ہیں، جو حقانی نیٹ ورک کے لیڈر اور سوویت یونین کے خلاف جہاد کرنے والے ایک بڑے رہنما جلال الدین حقانی کے صاحبزادے ہیں۔ وہ طالبان، اور پھر ملا یعقوب جو ملا محمد عمر کے صاحبزادے ہیں، اور وہ فوجی کمیٹی کے سربراہ ہیں، جسے طالبان میں بہت زیادہ اثر و نفوذ حاصل ہے۔ افغانستان کا بحران ہر گزرتے وقت کے ساتھ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ کابل کے ہوائی اڈے کی انتظامیہ نے اب شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اگلے اعلان تک ہوائی اڈے کی طرف نہ جائیں۔ تحریک کے مسلح اشخاص ہوائی اڈے کے آس پاس جمع ہو جانے والے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی کر دیتے ہیں۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کے ترجمان جان کیربی نے کہا ہے کہ واشنگٹن افغانستان سے اپنے انخلاء کا پابند ہے، اور وہ بڑی تعداد میں وہاں موجود امریکیوں اور ان افغانوں کو وہاں سے نکالنے کا کام اگلے چند ہفتوں تک جاری رکھے گا جو امریکہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے کل اپنی خاموشی توڑی ہے، اور انہوں نے افغانستان سے امریکی انخلاء کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ افغانستان پر بین الاقوامی رد عمل میں یورپی یونین آج اپنا ایک ہنگامی اجلاس بلانے کی تیاریاں کر رہی ہے، تاکہ افغانستان کی صورتحال کی ایویلویشن کر سکے۔ ادھر بین الاقوامی سلامتی کونسل نے اپیل کی ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت ایسے مذاکرات کے ذریعے قائم کی جائے جو متحدہ بھی ہوں، جامع بھی ہوں، اور ان میں سب کی نمائندگی ہو۔ افغانستان کے بعد اب لبنان کا رخ کرتے ہیں، جہاں کے نامزد وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ صدر میشیل عون کے ساتھ بات چیت مثبت ہو رہی ہے، اور وہ عنقریب کابینہ کی تشکیل کی تمنا رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کابینہ کی تشکیل کے راستے میں آڑے آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کا عمل جاری ہے۔ تیونس میں گزشتہ دنوں ہونے والے واقعات و اقدامات کے بعد وہاں کے صدر قیس سعید نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق اور آزادیوں کی ضمانت اور ڈیموکریٹک ٹریک کے احترام پر قائم ہیں، اور امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بقول اس کے ایٹمی شدت میں اضافے سے رک جائے اور مذاکرات کی طرف واپس آ جائے، تاکہ ایٹمی سمجھوتے کی مکمل پابندی کر سکے۔ یہ مطالبہ جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کی ایک نئی رپورٹ آنے کے بعد کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تہران نے یورینیم کو مزید افزودہ کیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے طالبان کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات میں افغانستان کی سیکیورٹی اور وہاں کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے وہ اپنا کردار جاری رکھے گا، اور اس نے کہا ہے کہ اب تک حاصل ہونے والے سیاسی فائدوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور طالبان نے ملک کے تمام ملازمین کی عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، اور پینٹاگون کا کہنا ہے کہ واشنگٹن افغانستان سے اپنے انخلاء کا پابند ہے۔
ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔